بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آج میرے مہمان تنویر کاظمی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ میمفس میں ان کی حیثیت میرے میزبان کی ہے، لیکن جب میں پروگرام میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو یہ میرے مہمان ہیں۔ آج ہماری گفتگو جو ہے ایک ایسے موضوع پہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کی وضاحتیں جو ہے وہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ہیں۔ مذہب کو لوگ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دین کی ایک مختصر ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بہت سی باتیں میں گرد و پیش سے ہمیشہ سنتا رہتا ہوں، کتابوں کے اندر، کانفرنسز کے اندر، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے اندر۔ جب آپ مکالمہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ دین کی ایک مختصر تعریف کیسے کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس موضوع پہ جہاں مختلف ادیان کا ذکر تھا تو اس وقت ہم سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک لفظ میں دین کی یا مذہب کی تشریح کریں۔ آج چونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لہذا اس وقت میرے نزدیک ایک ہی لفظ تھا جو اس کی تشریح کے لیے میرے نزدیک بہتر تھا یا معقول تھا یا کافی تھا، کہ دین اور مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈسپلن کا نام ہے۔ وہ ڈسپلن جو ہماری روحانی زندگی کو، انسانی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو، معاشی زندگی کو، دنیا کے ساتھ جو معمول کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو ایک نصاب کے اعتبار سے، ایک ڈسپلن کے لحاظ سے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے یا اپنے بیان سے جو ڈسپلن دیتے ہیں، وہ دین ہے۔ دین کا متبادل لفظ ڈسپلن ہے۔ ہر وہ چیز جو انڈسپلن ہے اس کو دینی حوالے سے لادینیت کہا جا سکتا ہے۔ دین انسان کی زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈسپلن جو ہے وہ ہمارے ماحول کو کہیں مرتب کرتا ہے، کہیں اس کو خوشگوار بناتا ہے، بہتر بناتا ہے، اور جو ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا کہیں حل تجویز کرتا ہے۔ آج میرے مہمان جو ہیں تنویر کاظمی میرے ساتھ جو گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح سے دیکھا، اور چونکہ ادیان کا مطالعہ کرنے کے بعد اور بالخصوص دین ابراہیمی کا، جس کو ہم کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام اور اس کے بیونڈ دوسرے ریلیجنز بھی جو ہیں، ہر ریلیجن کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرے۔ وہ ڈسپلن ہے کیا، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ تنویر کاظمی میرے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو میرا ایک مختصر بیانیہ تھا یا پریمبل تھا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ چونکہ انسان کی تخلیق سے لے کے اب تک کے جو معاملات ہیں، اگر انسان انڈسپلن ہوتا ہے یا اس ڈسپلن سے نکلتا ہے جو خدا نے انسان کے لیے اس کی ترتیب کو بنانے کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ تو صرف مسلمانوں کے حوالے سے اقبال نے کہا ہے، لیکن اصل میں بات یہ تمام انسانوں کی ہے۔ یہ خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈسپلن جو ہے اس کو قائم رکھیں، روحانی ڈسپلن ہو، مادی ڈسپلن ہو، خاندانی ڈسپلن ہو، یا انسانوں کی برادری کا ڈسپلن ہو، اس میں رول کیا ہے انسانوں کا؟ جی اگین بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ تو
यकीनन आई विल ट्राई टू. तो असल में दीन जो है इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स मेरे ख्याल में. वाह. कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है. और क्योंकि वो तख्लीक करने वाला है, उसने कहा मैं तुम्हें तख्लीक किया है. तो तुम्हारे मैंने लास्ट टाइम जो मेरी आपसे बात हुई थी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसके साथ मैनुअल उसके साथ ज़रूरी होता है कि उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे इस चीज़ को. तो शुरू में जब आदम को क्रिएट किया गया और सब पूरी तख्लीक से कहा गया कि इसके आगे सजदा करो, ये सुपीरियर है तुमसे. और उसको ये भी बताया गया कि तुम्हारा एक दुश्मन है और वो इनविजिबल है और उसका नाम है शैतान, डेविल, जिसको भी आपके नाम उसको दे दें. वो क्योंकि गॉट जेलस के लिए आपने क्यों मुझसे बेहतर इस इंसान को दे दिया रोल पूरी कायनात में. अल्लाह ने कहा मेरे बाद इंसान को सजदा करो. फरिश्तों से भी कहा, सबसे कहा. इस तरह जब आदम को कहा कि रहो हेवन में, मैं थोड़ा घुमा के ला रहा हूँ आपको, तो उनसे कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे बचना. और मेरा तो फिर आपको पता है कि वो एक डिसिप्लिन में रहना. उसे एक टेस्ट दिया गया पहले, सबसे पहले इम्तिहान कि तुम इस दरख्त के पास नहीं जाना. इट वाज अ टेस्ट. बहरहाल उसमें कुरान क्लियरली बता रहा है कि वो उसने विस्पर किया, विस्परिंग से कहा कि मे बी यू विल लिव फॉरएवर. तो इसलिए बेहतर है कि जाओ ट्राई करो, उससे तो ये बेहतर हो. तो इंसान ने उसको फॉलो किया और अल्लाह ने कहा कि यू फेल योर टेस्ट. अब नीचे जाओ, मैंने खलीफा बनाया तुम्हें दुनिया में, और अब मेरे बंदे आते रहेंगे तुम्हें गाइडेंस के साथ और डूज एंड डोंट्स के साथ, मेरी हिदायत के साथ, मेरे हिदायत के साथ. और ये तुम्हारा अज़ली दुश्मन है. इसने कहा है कि मैंने क़यामत तो मुझे टाइम दे. तो ये भी वहीं पे जा रहा है तुम्हारे साथ. तो उसमें जो दीन जो है वो एक लॉज ऑफ डूज एंड डोंट्स, जिस तरह मैंने उस दिन आपसे बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रैफिक लॉज हैं, स्कूल के लॉज हैं, घर के लॉज हैं. बिल्डिंग जब कोई बनाते हैं तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपको बताती है कि दिस इज़ द बेसिक गाइडलाइंस जिसके अंदर रह के आप करें. तो कुदरत ने कहा, अल्लाह की ज़ात ने, रब ने कहा कि जी मैंने आपको तख्लीक किया है और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ खाना, आसमान से पानी बरस रहा है, कंटिन्यू आई एम गिविंग यू फूड. उससे क्या हो रहा है, ज़मीन में जो है फल फ्रूट निकल रहे हैं, वेजिटेबल आ रही है. तो तुमने दीन में ज़मीन में फसाद पैदा नहीं करना, क्योंकि उसका जो काम है, तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हें फेल करना चाह रहा है. और अगर तुम मेरे रास्ते पे चलोगे जो एक सिंपल एंड ईजी रास्ता है, तो वो तुम्हें दुनिया में भी बेहतरी मिलेगी. फिर उसके बाद अल्टीमेट तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड तैयार बैठा है, उसका तो हेवन विच इज़ अनएंडिंग ट्रिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ, आप कह सकते हैं, ऑफ ऑल बेनिफिट्स. तो दीन जो है वो एक किताब की सूरत में प्रॉफिट्स लाते रहे और शैतान कंटिन्यू अपनी टीम बनाता रहा उसको डिवाइड करने के लिए. तो दीन आता रहा इन द शेप ऑफ ह्यूमंस. जैसे पहले नूह अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद लूत आए, हाद आए. वो यही कहते रहे कि देखो जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हारे वो दुश्मन तुम नज़र नहीं आ रहा, वो तुम्हें मिसडायरेक्ट कर रहा है. वो कह रहा है खुद अपने हाथ से इमेज बनाओ, अपने हाथ से आप बना रहे हो. फिर उसको कहते हो ये मुझे खाना भी देगा, ये मुझे सेहत भी अता करेगा. तो कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये पानी बरसा सकता है आसमान से? क्या ये सूरज को निकाल सकता है तुम्हारे लिए? जब तुम रात को सोते हो तो तुम जब सोते हो तुम्हें गहरी नींद में ये तुम्हें आराम दी जाती है डार्क नाइट को. वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, आपको मैं अल्लाह कहते हैं बच्चे अता करता हूँ, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ख़ानदान बनाता हूँ, इन लॉज बनाते हूँ. तो दीन गाइड करता है इंसान को सक्सेस के लिए. इंसान का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि वो जो इनविजिबल एनिमी है वो उस ह्यूमन को कंटिन्यू डिस्ट्रैक्ट करके. तो अब क्योंकि सोचें कि अगर दीन का मतलब यह है कि अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैंने फैसला किया कि मैं स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करना, अब मैंने उसमें बजाय 40 माइल्स की स्पीड लिमिट है, मैंने 60 चलाना शुरू कर दी. अब मेरे ख्याल में आई एम वेरी प्राउड कि आई एम डूइंग दिस. 60 से मैं देखा कोई नहीं पूछ रहा, मैंने 80 कर ली, 100 की, 120 की. अब पुलिस जो है वो इज वेटिंग फॉर यू टू स्टॉप. उसकी वजह क्या है? दीन को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस लॉस के ऊपर. क्योंकि अगर मेरी स्पीड टू मच बढ़ती जाएगी तो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल कार होगी, मैं एक्सीडेंट करूँगा, खुद भी जख्मी होऊंगा, दूसरों की प्रॉपर्टी को डैमेज करूँगा, किसी की जान लूँगा.
تو پولیس کی ٹریفک لاز کہتے ہیں یہ روڈ سرٹن روز میں آپ نے اسپیڈ لمٹ سے ہٹنا نہیں ہے، آپ نے جب مڑنا ہے رائٹ پہ کیسے تو اس کا مطلب یہ ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ آپ نے وضاحت کرتی بہت اچھی ہے، اور میرے خیال میں یہ وضاحتیں ہماری زندگی میں جو ہے ہم سنتے ہیں، اس کو دین کے پرسپیکٹو میں اور دین کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، مطلب دین اور دنیا اور آخرت، چونکہ آخرت ایک ریوارڈ کا نام ہے، وہ جو کچھ آپ کر کے جائیں گے وہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے۔ اس میں ایک چیز جو کہ آدم علیہ السلام کو جب حکمت و دانائی عطا کی، تو دوسری جانب جو سمبل تھا جس نے انسانوں کو گمراہی کا ایک بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے گمراہ کرنا ہے، وہ سمبل تھا اگنورنس کا، جہالت کا۔ بنیادی طور پہ ڈسپلن انسان کی زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ جانتا اور سمجھتا ہو، بغیر جاننے اور سمجھنے کے ڈسپلن ناممکن ہے۔ یہ مینول کا ذکر کیا تنویر کاظمی صاحب نے کہ مینول کیا ہے؟ مینول کچھ لکھی ہوئی چیزوں کا نام ہوتا ہے، کچھ وضاحتیں ہوتی ہیں، انسان کے لیے کچھ ایک ایسی گائیڈنس ہوتی ہے کہ جس سے وہ اگر مشکل میں ہو تو فوری طور پہ ان لائنز پہ چل کے وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے بچا لیتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ یہ جو ایک جگہ پہ جا رہے ہیں آپ، اور آپ جو ہے اوور سپیڈ کرتے ہیں، کوپ آپ کو روکتا ہے، وہ آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ڈسپلن۔ آپ کو جو علم دیا گیا تھا کہ آپ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کریں گے، اپنی لمٹ کو ایکسیڈ نہیں کریں گے، اس ڈسپلن کے اندر رہیں گے، اس وقت آپ پہ جو ہے وہ روک ٹوک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ ہم نے دین کو جو ایک ڈسپلن کا نام دیا ہے، تنویر کاظمی اسی حوالے سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں مثال کے طور پہ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ دین کا ایک دوسرا نام ہے، لیکن فطرت بھی جو ہے اپنے اصولوں سے کبھی نہیں ہٹتی۔ یہ فطرت کے اصولوں کو دیکھیے تو یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے، جب تبدیل ہوتے ہیں تو ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ تو یہ ڈسپلن جو ہے فطرت جو ہے ہمیں سکھاتی ہے۔ اس میں آپ نے مثال دی اب شروع میں کہ زمین میں اناج پیدا کیا، مختلف تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، آسمان سے پانی برسایا، دھوپ کے رنگ دیے، اور اس سے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آج کے زمانے تک ہم آتے ہیں، چونکہ انبیاء علیہ السلام نے جو ہماری مدد کی، ان کے صحائف نے، کتب نے، وہ یقیناً ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب آج کے انسان کے پاس جب ایک کتاب موجود ہے اور دوسری کتابیں موجود ہیں، یقیناً بائبل، تورا اور قرآن مجید فرقان الحمید جو ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یا عالم انسانی کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ اس سے لوگ جب نکلتے ہیں تو پھر کیا مشکلات پیش آتی ہے اس ڈسپلن سے جب نکلتے ہیں؟ بالکل، میں پھر وہی دنیا کی ایگزامپل دوں گا، جب بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم اوور ٹریفک لاس کو فالو نہیں کرتے تو کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی جانیں جاتی ہیں۔ اور ڈسپلن گھر کا بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کے 4-5 فرد ہوتے ہیں، اور کوئی بچہ بھی کہے کہ جی میں نے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو مدر اینڈ فادر، تو گھر میں ایک انریسٹ ہوتا ہے، ایک پیس کی انوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ریلیجن سکھاتا ہے کہ کیونکہ میں تمہارا کریٹر ہوں، اور فطرت میں اللہ نے کہا ہے کہ جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں نے ایک رکھے نفس امارہ، نفس لوامہ پیدا کیا انسان کے اندر، کیونکہ امتحان ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹائم دیا ہر انسان کو یہ کہنے کے لیے کہ یہاں تمہارا ٹیمپرری اسٹے ہے، میں نے ایک ٹیسٹ کہ جو اچھا ہے اس کو میں الٹیمیٹ پریئر ہیون میں دوں گا، اور جو برا ہوگا تو اس کے لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ مختلف امتحان ہے، ہر ایک کو شارٹ ٹائم ملے گا۔ لیکن اس طرف جو ہمارا انیمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی تمہاری لائف ہے، آگے کچھ نہیں۔ اور پھر اس پہ انسان اپنے لاس کو بریک کرتا ہے۔ جیسے ایک فرض کریں مجھے آفس جانا پڑتا ہے، روز میں جاب کرتا ہوں، 8 گھنٹے گزارتا ہوں، پھر 15 دن بعد چیک کا ویٹ کرتا ہوں، پھر میں اسپینڈ کرتا ہوں، پھر واپس کرتا ہوں، ایک پورا سسٹم ڈیزائن ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، لیٹ می بریک دا لا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گن خریدی،
بازار سے $100 $200 کی, اور میں بینک میں چلا گیا. میں نے کہا یہ دے ہیو لاٹ آف ملینز آف ڈالر. ہم نے 2 بندوں کو شوٹ کیا, بینک لوٹا, لا کو بریک کیا. اب اس میں کئی انسان تکلیف میں آئے, وہ میں نے کلیکشن تو کی, پولیس نے مجھے پکڑ لیا, جیل میں ڈالا. اب میں کہہ رہا ہوں مجھے جیل میں کیوں ڈال رہا, یہ میری فطرت ہے, آئی انجوائے ڈوئنگ دس. وہ کہیں گے کہ یو بروک دا لا, کیونکہ یو کریٹ انریسٹ ان سوسائٹی. ہم نے ایک ڈیزائن کیا تمہارے لیے سسٹم. ایک دوسری مثال یہ ہے, چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, کہ میرے نیبر نے ایک بڑا ٹی وی لیا جو مے بی 100 انچز کا ہے. آئی گاٹ جیلس کہ میرے پاس انف منی نہیں ہے. تو میں نے ویٹ کیا کہ وہ گھر سے باہر جائیں. میں نے ان کی ونڈو توڑی اور گھر لے آیا. پولیس آتی ہے, وٹ یو ڈیڈ از رانگ, وی پٹ انٹو جیل. تو میں نے کہا اٹس اے فری کنٹری, اٹس فریڈم آف اسپیچ, آئی لو my country, I love freedom of constitution. action and everything, yes. وہ کہہ رہے ہیں no, you broke the law. یہی قدرت کہتی ہے کہ تمہارے اندر ایک نفس ہے لوامہ, اور وہ کنٹینیو ایک برائی کے بعد ایک چائے کی طرح, تو تمہیں گائیڈنس ملے گی. یعنی فریڈم کو جب ہم لمٹ میں رکھتے ہیں, ایک ڈسپلن کے اندر رکھتے ہیں, لمٹ اور ڈسپلن سسٹم کو چلاتے ہیں. جب اس کے اندر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج بہتر رہتے ہیں. میں نے یہی آپ سے پوچھنا چاہا تھا کہ دنیا میں مسائل کس وقت پیدا ہوتے ہیں, اور ایک بیسٹ ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کے ایک بنیادی یونٹ سے شروع ہوتا ہے جس کو خاندانی اکائی کہتے ہیں. یہ ایک بیسک یونٹ ہے جس کے اندر آپ ایک ڈسپلن لاتے ہیں. آپ ہم اس کو مذہبی پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کی پریکٹس نہیں کرتے, انہیں بھی کچھ نہ کچھ اصول وضع کرنے ہوتے ہیں. دراصل وہ دین کی نمائندگی تو نہیں کرتا, وہ اس کے گھر پہ جو سسٹم جو وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن وہ ایک نظام کے تحت ہے, اور وہ بھی کسی اچھی بات کا سلسلہ ہے. اور دین کے حوالے سے ہر اچھی بات جو ہے وہ دین ہے. ہر اچھا عمل جو ہے وہ دین کی ترغیبات کے تحت عمل میں آتا ہے. اور انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ اچھا عمل کیا ہے, اس کے بعد جو اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے وہ اس کا ریوارڈ ہوتا ہے. سسٹم ڈسپلن انسان کو ریوارڈ کرتا ہے. اسی لیے دنیا میں جو بے اطمینانی ہے, یہ جو ہیجان ہے, اس وقت جو ساری چیزیں ہیں, جب وہ اس ڈسپلن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو معاشرتی ڈسپلن ہوتا ہے, جس کو ہم نے دوسری وضاحتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ روحانی ڈسپلن بھی ہوتا ہے, وہ معاشرتی ڈسپلن بھی ہے, معاشی ڈسپلن بھی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کا بنیادی احاطہ جو لفظ کرتا ہے وہ ڈسپلن ہے اور سسٹم ہے. سسٹم اس کی وضاحت کا نام ہے اور ڈسپلن اس کی بنیاد ہے. اس چیز کو جب ہم دو لفظوں کی جب ہم وضاحت کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب کچھ ہونے کے, انسان اتنا باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ, اتنا باعلم ہونے کے ساتھ ساتھ, ہم وہ شیطان کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے اگنورنس کا اظہار کیا, اس نے لا علمی کا اظہار کیا, اس نے نہ ماننے کی بات کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو غلام ہو جاتے ہیں. جب ہم نکلتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, ہم دوسروں کو اسی ماحول میں دیکھنا چاہتے ہیں جو شیطان لانا چاہتا ہے لوگوں کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے کہ جو اس وقت شیطان انفورس کرنا چاہتا تھا, اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے اپنے رب کے سامنے اس نے اور کہا کہ نہیں, یہ بڑائی نہیں ہے, یہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے تم رادائے درگاہ ہو جاؤ گے. لیکن تمہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ تم اپنے حربے آزماؤ, اور خدا کے بندے جو ہیں وہ میرے ڈسپلن کے اندر رہیں گے. وہ کبھی تمہاری تابع داری نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ خدا نے ان کو ایک اصول کے تحت جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا, وہ ڈسپلن کا ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت,
کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک ہیجان ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے. اس میں آپ نے یہ مثال دی کہ اگر ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے فریڈم کے نام پہ، حالانکہ فریڈم ہیز اے لمٹ، ایک لمٹ ہے اس کی. آپ یہ اس ماحول کو بنتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا اجتماعی رول کیا ہے، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اس ویری امپورٹنٹ. اور آئی تھنک یہی ہماری لاسٹ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ کمیونیکیشن، ڈائلاگ، انٹرفیت، سٹنگ ٹوگیدر، شیئرنگ نالج از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ انسان ڈفرینٹ ہے، کوئی ٹرائبس ڈفرینٹ ہے، کوئی کہیں پیدا ہوا ہے، کسی کا کلچر ڈفرینٹ ہے، کوئی کسی کا لباس پہنتا ہے، کسی کا لینگویج ڈفرینٹ ہے. تو اگر وہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ اس بنیاد پہ ہمیں شیطان ڈسپیوٹ پیدا کرتا ہے کہ تم ڈفرینٹ ہو. Don't get along together, you hate each other, you try to overcome each other. وہ ہمیں یہ انکریج کرتا ہے کہ ہم اپنا سسٹم دوسروں پہ ڈالیں، امپوز کریں، اور جس کی بنیاد پہ پھر فساد پھیلتا ہے. اس لیے جو دین ہے، کلیکشن آف لا، کنٹینیو اپڈیٹ ہوتے رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا ٹورا کی فارم میں، گاسپل کی فارم میں. ابراہیم کے پاس بھی ایک لا، گروپ آف لاز آئے، آلموسٹ کافی نبیوں کے پاس آتے رہے. وہ باقی جو میسنجرز تھے، جو ان کے نیک لوگ تھے، وہ اسی میسج کو پھیلاتے. ہمارے یہاں تو چند نام ہیں نا قرآن مجید میں کچھ کے، اور اس میں ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ ہدایت یافتہ لوگ جو خدا کے نظام کو کہیں چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اور انسانوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، وہ انہی کتابوں کا ریفرنس دیتے تھے، انہی حوالوں کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنے پہ آمادہ کرتے تھے. وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی حیثیت مختلف ہے، لیکن وہ لوگ بھی بہت برگزیدہ لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو خدا کے محبوب لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور جس میں یقیناً بہت رول ہے تصوف کا بھی، صوفیہ نے، اور وہ لوگ جو خدا کے بندے انسانوں کی خدمت میں معمور رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف لفظ ڈسپلن کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ آپ نے ان ڈسپلن نہیں ہونا، لیکن انسان کے اعمال کو ذمہ دار اسی فرد کو قرار دیا. تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ تصوف کا وہ لوگ جو خدا کے نزدیک بہت محبوب بندے تھے، انبیاء علیہ السلام ہیں، مصلحین ہیں، اور یہ اولیاء الظام ہیں اور صوفیہ ہیں. ان کا رول جو ہے وہ زندگی میں بہت اہم ہے. انہوں نے جس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے وہ دین کے معاملات کو سخت گیری کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے. وہ انسان کو نہایت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور وہ اس کے اصلی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرتے تھے. انہوں نے جو سب سے زیادہ زور دیا اس بات پہ کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور وہ اپنے معاملات کو اس انداز سے نہیں سمجھتا کہ جیسے ایک دینی آدمی سمجھتا ہے یا ایک بہت پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہے، لیکن وہ لا علم بھی ہے اور بھوکا بھی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو چیز اس کو فراہم کرنے کی کوشش کی وہ تھی کہ اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، اس کو اس انداز سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ قریب آئے ان کے، اور بعد ازاں وہ ان کے ساتھ اپنی بات کرتے تھے. یہ ہم مختلف ادوار میں جو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ آئے انبیاء علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ جو ہے، خاص طور پہ دین اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھیجنے کے بعد جب یہ سلسلہ ہوا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ و الظام کا بہت رول ہے، اولیاء اللہ کا بہت رول ہے. وہ بنیادی طور پہ کس چیز کا ذکر کرتے تھے؟ یہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اس میں؟ جی ایک مجھے آیت بڑی سوال بڑا امپورٹنٹ آپ کر رہے ہیں، اس میں کافی لوگ ڈفرینسز ہیں اس میں. تو مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ جس میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ڈسائپل تھے جو تھوڑے سے ایمان لے کے آئے تھے، ان کو پھر ہم نے دنیا میں پھیلا دیا،
اور ان کے پاس گاسپل کا لا تھا اور انہوں نے وہ لا بتایا. اسی طرح جب بھی کوئی نبی آتا ہے یا کوئی میسج لے کے آتا ہے اپ ٹو ڈیٹ لا، اس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد جو لوگوں نے ایمان لے کے آئے انہوں نے اپڈیٹڈ لاز تھا قرآن کا، وہ آپ لوگ آہستہ آہستہ پھیل گئے دنیا میں. وہ انہوں نے یہی میسج دیا کہ دیکھو کہ ایک جو کتاب کے مطابق جو عمل ہے کوئی اور ایسا نظر آتا ہے آپ کیسا علم. تو انہوں نے فوکس ان کا یہی تھا کہ جو کتاب الہی تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے سارے کے ساری گائیڈنس دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی میرا خیال. ویسے تو وہ نیک تھے، وہ ایک ایگزامپل تھے سیٹ جو اس کے مطابق چلاتے تھے. تو انسان کی جو فطرت میں کیا، میں تھوڑا سا ذہن میں آ رہا تھا کہ انسان کو کیا چیز پسند ہے کہ جی وہ بہت کھاتا ہے، ہی لائکس ٹو ایٹ لاٹ آف فوڈ. جسمانی جو لذتیں ہیں اس کو، جو جس چیز گھر اچھا ہونا چاہیے، گھوڑے ہیں، اچھی گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ انسان کو خوش رکھتے ہیں. نہیں، میرا بنیادی طور پہ یہ جو آپ ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں گے آپ تو وہ ہم یقیناً آگے چلیں گے. لیکن میرا بنیادی مقصد یہ تھا جو آپ نے کہیں اس کا ذکر کیا ہے ایک چیز کا، لیکن اب اس کی وضاحت کچھ اور انداز سے ہونا شروع ہوئی، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس پہ غور کیجیے کہ خاص طور پہ جب آپ نے کہا کہ جب انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے حواری تھے، اگرچہ انہی میں سے ایک شخص وہ بھی تھا یہودا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنی بھی ان کے ساتھ افتاد اور پریشانی اور مشکل اور جو ان کے ساتھ ہوا، اس کا ذکر ہم مختلف کسی اور وقت پہ کریں گے، وہ اس کا سبب وہی تھا، حواری تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حواری ان کے وہ لوگ جس میں بہت سے لوگ جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محبت کرنے والے ان کے منتخب لوگ تھے، انہوں نے اس زمین پہ پھیل کے ان کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچایا. اب بات چلتے 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 ہم پہنچے ہیں، بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ادیان کے بعد جو ہے جو سلسلہ ہوتا ہے، جو خدا کے مقربین ہوتے ہیں، جو خدا کے محبوب بنتے ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے معاملات جو ہیں اس کے کاموں میں جو پیش رفت ہوئی اور روحانی ڈسپلن لانے میں جو انسانوں کی مدد کی ان لوگوں نے، ہم اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں بہت سے لوگ ہیں. حضرت اویس کرنی کا نام ہے، اور پھر آپ دیکھیے بہت سے ان برگزیدہ بندوں میں ہم اپنے مختلف علاقوں کے اندر ان کا ذکر سنتے ہیں. لاہور کی سرزمین سے لے کے یہ فلاڈیلفیا تک خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ جو منسلک کر دیا تاکہ وہ دینی اور روحانی معاملات کو ان کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ اس میں سے سچ تلاش کرنے کی کوشش کریں. وہ جو سچ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، سچ کہنا اور کرنا ان کے عمل میں سچ ہے، ان کی گفتگو میں سچ ہے، تو اس کے ساتھ ان کو جوڑا. فلاڈیلفیا کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی خدا نے محروم نہیں رکھا ایسے لوگوں سے. بابا محی الدین قادری یہاں پہ ایک شخصیت ہے جو انسانوں کو ڈسپلن دینے کے لیے صرف ایک چیز کا ذکر کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے، اس نظام کے تحت اپنے آپ کو اپنا تابع بنانے کے لیے آپ کے پاس جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے خدا کی وحدانیت کا، اور ایک خدائے واحد کے آپ ماننے والے ہو، اور اس کے جو اسماء ہیں اس کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت آپ اپنی انفرادی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ دنیا میں آپ اپنا رول ادا کر سکو. وہ طاقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو جسمانی طاقت ہے، وہ علم کی طاقت ہے، روح کی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے جو علمی طاقت ہے. یہ بزرگ وہ خود دینا چاہتے ہیں. میں اس چیز کا ذکر کر رہا تھا. آپ نے بہت اچھا ویسے اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ ہی سے متاثر ہو کے تو آگے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کیا. آج کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور انسان کیسے اس ڈسپلن کو مینٹین کر سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک اس چیز کا وہ اس کے لیے کہ جو جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو بھی میسج دینے والے ہیں وہ اس کو اب ایک پروفیشن نہیں بنا سکتے. اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم شروع ہو گیا پوری دنیا میں کہ انہوں نے دین کو پروفیشن بنا لیا.
ایک منی میکنگ چیز ہوگی جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ سچ بولنے سے کترا رہے ہوں. اگر دین میں والنٹیرزم ہو کہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر جو دین ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. اب سمپل ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈسپلن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بنیادی طور پہ جو ہے. چونکہ دیکھیے ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بریکٹ کے اندر رہیں. آپ مادر پدر آزاد نہیں ہیں, آپ اپنی آزادی کو اسی ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے تلاش کریں گے, اور اگر اس سے باہر ہوگا تو وہ انسانی آزادی نہیں ہے, وہ حیوانی آزادی ہے. اور انسانی آزادی یہی ہے کہ وہ کچھ اصولوں کا پابند ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ سب کچھ کریں, آپ جیسے بھی کریں گے یہی دین ہے یا یہی مذہب ہے یا یہی آپ کی ریلیجس فلسفی ہے, تو وہ تو ایک کلٹزم ہے بنیادی طور پہ. ایگزیکٹلی. ابھی آپ جو بتا رہے ہیں اس ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں نے کیا ایسا. کئی ایسے گروپس بنے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے فری لائف گزارنی ہے, اور لوگوں نے پھر ان کا انجام دیکھا کتنی شارٹ لائف انہوں نے اتار گیا اس لائف سے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز ان کنٹرول کر رہے ہیں جو ڈیزائن نہیں ہے آپ کی باڈی, تو پھر آپ نے دیکھا کہ سوسائٹیز, دا کنٹری سفر کیا بہت زیادہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پیس تبھی تمہیں ملے گا, ایک لانگ ٹرم بینیفٹ ملے گا, تم میرے راستے پہ آؤ گے. اگر تم اس کے راستے پہ چلو گے تمہارا انیمی ہے, وہ ٹیمپرری طور پہ تمہیں باڈی ڈیزائر کی طرف ڈالتا ہے. اور باڈی کی تو پتہ ہے آپ کو, میں نے صبح بھی اچھا ناشتہ کیا, دوپہر کو میں نے کہا 4 گھنٹے بعد مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دو. تو بیگم کہتے بھائی ابھی تو آپ نے کھانا کھایا تھا. میں نے کہا اس گون, شام کو پھر بھوک لگ رہی ہے. تو باڈی کنٹینیو نیڈس کر مانگتی ہے. اب اس کو مجھے ایک ڈسپلن دینا ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھا رہا ہوں تو مجھے والمارٹ جاؤں گا, میں پیمنٹ کروں گا یا کسی اسٹور میں جاؤں گا. اگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے دین